ایک بندے نے مولوی سے پوچھا کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو مولوی نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی سزائیں دیتا ہے مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ ذرا دل تھام کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہوتی ہیں۔ مناجات الہی کی لذت سے محرومی۔ اگر آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آتا تو جان لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ قساوت قلبی یعنی دل سخت ہو جانا، اور گناہوں کی سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، نیکیوں کی توفیق نہ ملنا۔ گناہوں کی ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے۔ تلاوت قرآن سے غفلت۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے دن گزر جاتے ہیں مگر ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں مگر ہمارے دلوں پر اس آیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بھی دراصل ہمارے گناہوں کی ہی سزا ہے۔ تہجد سے محرومی۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ ہماری لمبی لمبی راتیں محفلوں اور گپ شپ میں گزر جاتی ہیں مگر ہمیں کبھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری۔ نیکیوں کے موسم بہار آتے اور گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے، شوال کے روزے اور ذو الحجہ کے مبارک ایام وغیرہ، مگر ان موسموں میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کو بوجھ محسوس کرنا۔ کیا تم عبادت کو بوجھ نہیں محسوس کرتے؟ اگر کرتے ہو تو جان لو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہی ہے۔ ذکر الہی سے لاپرواہی۔ کیا اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ یہ بھی تمہارے گناہوں کی ہی وجہ سے ہے۔ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست۔ کیا ہم نفسانی خواہشات کے سامنے خود کو کمزور محسوس نہیں کرتے؟ اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے، اور یہی جواب دراصل ہمارے لیے سزا ہے۔ دنیا کی محبت۔ کیا تم مال و دولت اور منصب و شہرت کی بے جا ہرس و لالچ میں مبتلا ہو؟ اگر ہو تو سوچو کہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی؟ تو یاد رکھو یہ بھی دراصل گناہوں کی سزا ہے۔ فضول کاموں میں مشغولیت۔ کیا بیشتر اوقات تم فضول اور لا یعنی چیزوں میں مشغول نہیں رہتے؟ اگر ایسا ہے تو جان لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ آخرت سے غفلت۔ کیا تم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً سے پہلے توبہ کر لو۔ یاد رکھو یہ ساری محرومیاں اور بے توفیقی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مولوی کا یہ جواب سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور فوراً ہی وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ یہ اچھا پیغام ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔